والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجيب دعوة الداعي إذا دعان آمنت بالله صدق الله العظيم وقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال عمر بن الخطاب إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم وقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نوجوانوں نے فرمائش کی، کن لوگوں نے کی فرمائش؟ مسیدل تم بتاؤ، ساری دنیا کو نیند آ گئی، سب نے، تمہارا نام؟ ہاں شہباز بھائی، سب نے کی فرمائش. میں چاہتا ہوں کہ میں وہ فرمائش پوری کر دوں. تقریر شروع ہو رہی ہے اور ایک ہی فرمائش نہیں ہے، کئی فرمائشیں ہیں. میں پہلی فرمائش پوری کر رہا ہوں، سماعت کیجئے گا. کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کے دیوانے بیدار ہیں. ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کے دیوانے بیدار ہیں. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کے حقدار ہے. ہمارے کچھ مہمان آئے تھے کلیا چک سے چلے گئے، ہو جائیں گے دیکھ لیں گے. کچھ مہمان کلیا چک سے آئے تھے. بہرحال سبحان اللہ، مل کر مسکرا کر بولیں سبحان اللہ. ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کے دیوانے بیدار ہیں. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کے حقدار ہے. اچھا ایک شعر نیا 2025 رخصت ہونے والا، 2026 چند دنوں کے بعد آنے والا، تو ایک نیا شعر کہ روز محشر سبحان اللہ داوری حشر کے سامنے جس گھڑی یہ گنہگار ہے. داور حشر کے سامنے جس گھڑی یہ گنہگار ہے. یا نبی اتنا کہہ دیجئے یہ تو میرا وفادار ہے. یا نبی اتنا کہہ دیجئے یہ تو میرا وفادار ہے. ایک شعر اور جو آپ نے سماعت کیا ہے کہ رات میں جاگ کے ہم سبھی تو کر رہے ذکر سرکار ہیں. رات میں جاگ کے ہم سبھی تو کر رہے ذکر سرکار ہیں. ہاں یقیناً 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 ہم ہی جنت کے حقدار ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت خواجہ کا دامن. سبحان اللہ. ایک بار درود شریف. ماں
بہنیں ہلکی آواز میں اور جتنے مرد ہیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بولیں یا رسول اللہ. اب بولیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تازہ ترین شعر جو کل ہی حاضر ہوا ہے پیش کروں. چاندپور سے وہ شعر کا آغاز ہو رہا ہے, ادھاٹن ہو رہا ہے. خواب میں ان کی زیارت ہو گئی, 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 نیند بھی میری عبادت, نیند بھی میری عبادت ہو گئی. آج چاندپور میں کلیا چک میں مالدہ بنگال میں ذکر نبی کی محفل سجی ہوئی ہے, اور اس ٹھنڈی میں بھی آپ نے نیند کو قربان کر دیا, اپنے بستر کو خیر آباد کہا. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں, مدینے کے تاجدار کی محبت میں ایسا کیا. کیا کہنا ہے؟ اسپیڈ صحیح ہے, یہ اسپیڈ صحیح ہے, اسپیڈ صحیح ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بولے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. غور فرمائیے گا جو بات عرض کرنے لگا ہوں. آپ پیارے نبی کی محبت میں حاضر ہے. آپ مالدہ بنگال میں رہتے ہیں. کچھ لوگوں نے ربیع الاول میں مجھ سے سوال کیا کہ یہ ذکر کی محفل کب تک ہوگی, جلوس محمدی کب تک نکالا جائے گا, یہ پرچم کشائی کب تک ہوگی, چراغاں کب تک کیا جائے گا. او سنیوں تم کب تک کرو گے؟ 200 سال, 400 سال, 600 سال, 800 سال, 1000 سال, 1200 سال, 1400 سال, 1600 سال, 1800 سال, 2000 سال, 2200 سال, 2500 سال, 3000 سال, یہ کب تک ذکر کی محفل ہوتی رہے گی؟ یہ چرچا کب تک ہوگا؟ تو میں نے کہا ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں, اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں وقت بتا دیا ہے, اعلیٰ حضرت نے ہمیں ٹائم بتا دیا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں تو چل کر, مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ایسی بیداری جو کبھی کبھی کہیں کہیں نظر آتی ہے, وہ بیداری ابھی ابھی یہیں نظر آ رہی ہے. ماشاءاللہ. میں نے سوچا کہ مختلف اٹھا ہے, شاید میرے پاس آ رہا ہے, انعام لے کے نا, مجھے لگا کہ مجھ سے بھی مصافحہ ہوگا. امید ہے کہ ہوگا, اور خالی ہاتھ ہوگا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. مل کر بولیں سبحان اللہ. اب غور فرمائیے گا, ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں. ذکر کی محفل کل بھی ہو رہی تھی, آج بھی ہو رہی ہے, اور قیامت تک ہوتی رہے گی انشاءاللہ. مجھے ایک شعر یاد آیا کہ بزم سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے, کہ بزم سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے, بزم سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے, عشق والوں کی وہیں بھیڑ لگی دیکھی ہے, عشق
لگی دیکھی ہے، عشق والوں کی وہیں بھیڑ لگی دیکھی ہے۔ تو کل غریب نواز کا کل شریف ہے، خواجہ پیا کا کل شریف ہے، کل سبحان اللہ عطائے رسول کا کل شریف ہے، معین الدین والملہ کا کل شریف ہے، کل حضرت معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کا کل شریف ہے، کل ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ غریب نواز کا کل شریف ہے۔ اور یہ کون ہے غریب نواز؟ آپ خود کو تیار کر لیں۔ جب غریب نواز مدینہ شریف پہنچے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہے، ادب کے ساتھ حاضر ہے، اللہ پر آنکھیں نم ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پیروں میں چھالے ہیں، لوگوں نے دیکھا یہ کوئی اللہ والے ہیں۔ سبحان اللہ آنکھیں نم ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پیروں میں چھالے ہیں، لوگوں نے دیکھا یہ کوئی اور نہیں اللہ والے ہیں۔ غریب نواز پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور کیوں نہ حاضر ہوتے، حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد چلے تھے نا، تو اعلیٰ حضرت نے جو عشق رسول پیش کیا ہے نا، کہیں اور سے نہیں غریب نواز سے لے کر ہی پیش کیا۔ وہ کیا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، یا اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز خطے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاق نگر کی ہے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادنی جدید الکرم منبعین والحل ولکم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب رسول اللہ۔ اچھا ہاں، بنگلہ مقرر حضرت مولانا علقمہ صاحب نے بہت اچھی تقریر کی، اور جو ضروری کام تھا وہ بھی کیا۔ کافی دیر سے اسٹیج پر تھے، تو اب چکے تقاضے بشری ہے، جانا بھی ضروری ہے۔ آپ حضرات کے لیے جانا ضروری تو نہیں، مکمل استقامت کے ساتھ استحکام کے ساتھ ہیں تو محبت سے بولے سبحان اللہ۔ غریب نواز خواجہ پیا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور یوں کہا میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ میرے آقا کی طرف آ رہی ہے۔ خواجہ غریب نواز بارگاہ رسالت میں حاضر ہے۔ او نوجوان، اے بھیا بیچ میں آپ بیٹھے ہیں لال ٹوپی والے، لال ٹوپا والے، خبردار کوئی اٹھنے کی کوشش نہ کرے، اگر کوئی اٹھنا چاہے تو پہلے مجھ سے چھٹی لے، چھٹی ملے گی پھر آپ جائیں گے۔ لیکن خواجہ پیا کی بات چل رہی ہے تو خانقاہی شعر سناتا ہوں کہ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ توجہ چاہوں گا غریب نواز پیارے نبی مختار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور عرض کر رہے ہیں دو عالم کے داتا میرے سامنے ہے، کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، دو عالم کے داتا میرے سامنے ہے، کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، ادا کیوں نفع سے محبت کروں میں، ادا کیوں نفع
سے محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا دعویٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے محققین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے فقہا نے، تمام عشاق رسول نے دور حاضر میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان میں اسلام اگر خواجہ غریب نواز نے پھیلایا ہے تو ایمان اعلیٰ حضرت نے بچایا ہے۔ سنیوں پر غریب نواز کا بھی احسان ہے اور اعلیٰ حضرت کا بھی احسان ہے، اور ہر سنی کو ہر ولی سے محبت تھی، ہے، رہے گی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ غریب نواز، وہ غریب نواز، توجہ، وہ غریب نواز، خواجہ غریب نواز۔ اچھا، شاعر اسلام محترم نادر جمالی صاحب قبلہ، کرامات الاولیاء معجزۃ لنبیہ، کرامات الاولیاء معجزۃ لنبیہ۔ ایک بار اور سنیے، کرامات الاولیاء معجزۃ لنبیہ، کہ اولیاء کی جو کرامت ہوتی ہے اس ولی کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ جو ولی کی کرامت ہوتی ہے دراصل اس ولی کے نبی کا وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، میرے خواجہ غریب نواز نے انا ساگر کو کٹورے میں جمع فرما لیا، یہ کرامت ہے خواجہ پیا کی اور معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا۔ قرآن دے جیسا پنڈت آیا اور آپ کی بارگاہ میں مغلوب ہو گیا، نگاہ جمالی سے ایسا مغلوب ہوا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، بعد میں اس کا نام شادی دیو رکھا گیا۔ تو یہ کرامت ہے خواجہ پیا کی اور معجزہ ہے میرے نبی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، معجزہ ہے میرے نبی کا۔ جنگل سے گزر رہے تھے خواجہ پیا، بہت سارے آتش پرست آگ کی پوجا کر رہے تھے، آگ کی پوجا، آگ کی پوجا کر رہے تھے، آگ کی پوجا، آگ کی پرستش۔ صحرا سے گزرے ہیں غریب نواز، غریب نواز نے فرمایا اس آگ کی پرستش مت کرو، اس آگ کا خالق اللہ رب العزت ہے، اس کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو پیدا فرمایا۔ لوگوں نے کہا ہم آگ کی اس لیے پوجا کر رہے ہیں، ہم آگ کی اس لیے پرستش کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہم نرک میں جائیں گے تو یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی۔ ہم اس لیے پوجا کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی۔ غریب نواز نے فرمایا، خواجہ پیا نے فرمایا، خواجہ پیا نے فرمایا اگر تمہارا ایمان کامل ہو جائے تو دنیا میں بھی یہ آگ نہیں جلا سکتی۔ آتش پرستوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ تو خواجہ پیا نے اپنی جوتی اتاری اور آگ میں ڈال دی۔ کافی دیر تک آگ کا شعلہ پھڑکتا رہا اور کافی دیر کے بعد جب جوتی نکالی تو جوتی خیریت سے تھی، آگ جوتی کو نہ جلا سکی، آگ جوتی کو نہ جلا سکی۔ آپ نے جوتی پھر پہن لیا تو سارے آتش پرستوں نے جنگل میں ہی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آگ میں جوتی گئی، آگ نہ جلا سکی۔ یہ کرامت ہے خواجہ پیا کی اور معجزہ ہے میرے نبی کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
یہ معجزہ ہے میرے نبی کا, یہ معجزہ ہے میرے نبی کا. سبحان اللہ. پیتل کی گائے ہے, آپ نے دست کرم لگا دیا اور پیتل کی گائے سے دودھ جاری ہو گیا. یہ کرامت ہے میرے غریب نواز کی, اصل میں معجزہ ہے میرے نبی کا. بولو معجزہ ہے میرے نبی کا. پرتھوی راج چوہان نے جوگی اجے پال کو بلایا تھا, وہ فضا میں اڑ گیا. آپ کی کھڑاؤ جب فضا میں پہنچ کر کھڑاؤ آپ کا ضرب شدید کے ذریعے لہو لہان کر چکا, تو جوگی اجے پال نے فضا میں ہی کلمہ پڑھا. یہ کرامت غوث کی اور معجزہ ہے میرے نبی کا. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے, اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ میرے خواجہ کی بے شمار کرامتیں ہیں, ان میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ میرے خواجہ نے ہندوستان میں دین کو زندہ کیا ہے. جو دین کو زندہ کرے گا اللہ اسے لوگوں کے دلوں میں زندہ فرمائے. تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. یہ خواجہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, بولے سبحان اللہ. غریب نواز سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. جو لوگ سفر کر کے اجمیر شریف پہنچ گئے وہ کل شریف میں شامل کل ہوں گے. آج کی شب و محفل ذکر میں شامل ہوں گے. منقبت غوث, منقبت خواجہ سماعت کر رہے ہوں گے. وہ وہاں ہے عقیدت اور محبت پیش کر رہے ہیں. ہم یہاں ہیں بنگال میں عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ولی کی کرامت اصل میں اس ولی کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے, اس ولی کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے. تو خواجہ کی ہر ادا بے مثال ہے, غریب نواز کی ہر ادا بے مثال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں ہر ولی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا یوں تو صرف خواجہ پیا پہ تقریر ہو تو بہت لمبی ہو جائے گی, پورا مضمون حاضر ہے, لیکن اور فرمائیے گا ایک بات جو نصیحت والی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. میرے غریب نواز خواجہ پیا ہند ولی عطا رسول, انہیں ہندوستان میں مختار کائنات نے بھیجا. مصطفیٰ نے غریب نواز کو ہندوستان کی ولایت اور ہندوستان کی بادشاہت عطا فرمائی. اب مجھے کہنے دو, میرے خواجہ غریب نواز نے 55 میں ہی 30 پارے قرآن حفظ فرما لیا تھا. 30 پارے قرآن پاک آپ نے 55 میں ہی حفظ فرما لیا تھا. اور کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں, اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں. بسا لے اپنے سینوں میں جو اس کے 30 پاروں کو, زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. آپ نے 55 میں ہی فرما لیا تھا. اور روایت موجود ہے کہ غریب نواز رات میں بھی ایک ختم قرآن فرماتے تھے اور ایک ختم قرآن دن میں بھی فرماتے تھے. اور جب آپ ختم قرآن فرما لیتے تو غیب سے آواز آتی, او معین الدین میں نے تمہارے ختم قرآن کو قبول فرما لیا. بلا شبہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. غریب نواز نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے, عداوت کی تو اللہ کے لیے, پوری زندگی گزری سنت رسول اللہ کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا دامن چھوڑے. اس روایت کے تناظر میں پیغام یہ ہے کہ ماں بہنوں, تم بھی فجر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کر لیا کرو. میری بیٹیوں, میری بہنوں, اگر قرآن شریف کی تلاوت تم کرتی ہو اور ناظرہ خوانی تمہیں آتی ہے تو
ایک پارا نہ صحیح آدھا پارا نہ صحیح پون پارا بھی اور ربع تک نہ پڑھ سکو تو کم سے کم 4 صفحات نہ پڑھ سکو تو 2 صفحات، ایک ورق بھی نہ پڑھ سکو 2 صفحات تو کم سے کم 1 صفحہ. سبحان اللہ. اتنی تو تلاوت کر لو. لہٰذا میری بیٹیوں اور میرے بھائی نوجوانوں، سوشل میڈیا کا زمانہ، گوگل کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ، میں آپ سے کہوں گا کہ نقل کرنی ہے تو ممبئی کے ہیرو کی نقل مت کرو، اور آپ کو اگر نقل کرنی ہے تو کولکاتہ کی ہیروئن کی نقل مت کرو، ممبئی کی ہیروئن کی نقل مت کرو. نوجوانوں، پب جی ماسٹر مت بنو، فری فائر کا انجینئر مت بنو، گیم کا ماہر مت بنو، راتوں دن موبائل میں وقت صرف کر کے دماغی توازن خراب مت کرو، عقل سلیم کا استعمال کرو. اگر استعمال کثرت کے ساتھ تم نے کیا تو ذہنی توازن ایسا خراب ہوگا کہ آگرہ اور رانچی کے پاگل خانے میں بھی علاج نہ ہوگا. لہذا پاگل ہونے سے اگر بچنا ہے تو موبائل کے استعمال سے بچنا ہے. نوجوانوں، تمہیں نقل کرنی ہے تو کسی دنیا دار کی نہیں، شیر خدا مولا علی کی نقل کرنی ہے، شہید اعظم امام حسین کی نقل کرنی ہے تو عطائے رسول خواجہ غریب نواز کی نقل کرنی ہے. سبحان اللہ. میری بیٹیوں، تم بھی نقل کرو تو سیدہ طیبہ محدثہ، مفکرہ، محققہ، محدثہ، مدققہ، بنت رسول، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا کی نقل کرو. سبحان اللہ. پیاری غوث پاک شیخ اعظم غوث اعظم کی پیاری ماں ام الخیر فاطمہ کی محبت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. لہذا نقل کرنی ہے تو حضرت رابعہ بشری کی نقل کرو. میں آپ کو صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ دنیا دار کی نقل جہنم میں لے جائے گی، خاتون جنت کی نقل اللہ کی قسم جنت میں لے جائے گی. سبحان اللہ. خاتون جنت کے نقش قدم پہ چلو، امہات المومنین کی سیرت اختیار کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو. نوجوانوں، تم بھی قرآن شریف کی تلاوت کرو اور پب جی اور فری فائر اور گیم سے دور ہو کر قرآن شریف کی تلاوت کرو. نعت رسول کو اپنی عادت میں شامل کر لو، اپنے معمول میں شامل کر لو. انشاءاللہ ذہن بھی کشادہ ہوگا، صحت میں بھی برکت ہوگی اور تمہارے گھر میں بھی رحمت کا نزول ہوگا. اللہ تعالی ہمیں خواجہ پیا کا مکمل فیضان عطا فرمائے. اب آئیے اس آیت کی طرف آتا ہوں جس آیت کی تلاوت کی ہے میں نے. تیار ہیں؟ چند حدیثیں سنا دوں؟ چند حدیثیں سنا دوں؟ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ. تو ایک بار سارے لوگ بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں لیکن دسمبر اور جنوری میں میں ہاتھ نہیں اٹھواتا ہوں. آج موسم اچھا ہے اس لیے کوئی کراہیت نہیں ہے، موسم اچھا ہے تو ایک بار اٹھا لیں ہاتھوں کو. یا رسول اللہ. سارے لوگ یا رسول اللہ اور وہاں پر سے یا رسول اللہ. اب نیچے کریں. میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اس تناظر میں مجھے نصیحت سے